أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یہاں تک منافقین کا ذکر ہو رہا تھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی جامع بات ارشاد فرمائی اور نجات کا مدار اسلام کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بے راہ روی کو کھول کر بیان کر دیا جو لوگ دوسرے مذہب کے پیشواؤں یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے نیوتا دے کر ان کو اپنے عقائد کے اندر یا اپنے مذہبی اجلاس کے اندر بلا کر اس بات کو بتانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں گویا یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ نجات اسلام ہی میں نہیں ہے، نجات اور مذہبوں کے اندر بھی ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت نے یہ صاف کیا ہے کہ نجات صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر نجات نہیں ہے. حالانکہ باوجود یہ کہ قرآن نے نجات کا مدار اسلام کو بتایا ہے، دیگر مذاہب میں نجات نہیں ہے اس بات کا انکار کیا ہے، اور دیگر مذاہب والوں کو قرآن کریم نے جہنمی بھی کہا ہے کہ لوگ جہنمی ہیں. باوجود اس کے لیکن قرآن کریم کسی بھی مذہب کے استہزاء سے لوگوں کو روکتا کہ کسی مذہب کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی مذہب کے پیشواؤں کو برا نہ کہا جائے. قرآن کریم دوسرے مذہبوں کے لیے احسان اور سخاوت اور فیاضی میں اپنے آپ میں مثال ہے، ایک ایسی مثال ہے کہ جو دنیا کے دیگر مذاہب اور مذہبوں کے لیے وہ چیز نہیں بتاتے جو چیز اسلام نے دوسرے مذہبوں کے لیے بتائی. ان کا ادب و احترام بتایا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے. ہاں یہ کہ ان کو دعوت اسلام پہنچائی جائے، لیکن دعوت اسلام میں سختی سے روکا ہے. قرآن کریم نے سختی سے روکا ہے کہ بھئی تم کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہ بناؤ، تم ان کو صرف دعوت دو، پیار و محبت سکھاؤ. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے اسلام اور مسلمانوں کو بھی دوسرے مذہبوں میں مداخلت سے روکا ہے اور ان کو بالکل الگ ایک قوم قرار دیا. مسلم کو ایک الگ قوم قرار دیا ہے قرآن نے، اور مسلمانوں کی معاشرت کو بھی اور قوموں کی معاشرت سے بالکل جدا رکھا. ان کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، ملنے نہیں دیا، ان سے بالکل الگ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. چونکہ اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ تم جب ایمان لے کر آؤ تو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ اس کے جتنے رسول ہیں ان سارے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ. اس آیت کا نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں ہوا، چونکہ یہودی تورات پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر ان پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن باقی انبیاء کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا انکار کرتے تھے. اسی طریقے سے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف نبی مانتے،
اور ان پر ایمان لے کر آتے اور اللہ پر ایمان لے کر آتے، باقی انبیاء کا انکار کر دیتے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات صاف کی ہے کہ مسلمان اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم آدھے نبیوں پر ایمان لاؤ اور آدھے نبیوں کا انکار کر دو، تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کسی 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک نبی کے ایمان پر کسی ایک نبی کے انکار پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک نبی کو مان رہا ہے ویسے ہی سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ جہاں قرآن کریم نے آمنو باللہ کہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ پر ایمان لا رہے ہو ویسے ہی رسولوں پر ایمان لاؤ۔ جیسے ایمان لانے کے لیے شرط ہے اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا، ویسے ہی شرط ہے رسولوں پر بھی ایمان لانا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اب وہ چاہے یہودی ہوں اور چاہے نصارہ ہوں چاہے صابئی ہوں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں صرف ایمان میں 2 باتیں ذکر فرمائی، ایک تو لفظ اللہ ذکر فرمایا اور ایک آخرت ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے کچھ کم عقل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم نے ایمان کے لیے شرط قرار اللہ کی ذات کو دیا ہے، رسولوں کی ذات کو نہیں دیا، کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ کچھ کم عقل لوگوں نے یہ غلط ترجمہ اور غلط مفہوم قرآن کی اس آیت سے سمجھا، حالانکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جہاں ایمان باللہ کا ذکر ہے وہاں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا بھی ذکر ہے، کہ لفظ اللہ پر ایمان لانا وہی ایمان معتبر ہوگا جو رسولوں کے ساتھ ہوگا، اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانا بھی وہی ایمان معتبر ہوگا جو اللہ پر بھی ایمان ہو۔ ان میں سے کسی ایک پر ایمان لانا اور کسی ایک حصے کا انکار کرنا، اس سے اسلام روکتا ہے اور یہ دائرہ ایمان سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد بندی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ بھئی ہاں تم بھی حق پر ہو، تم بھی نجات پا جاؤ گے، تم بھی صحیح راستے پر ہو، حالانکہ وہ لوگ اللہ پر یا رسولوں پر یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں سے سب پر ایمان نہیں رکھتے، یا کچھ پر رکھتے ہیں کچھ پر نہیں رکھتے۔ ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو ایمان اور کفر کے درمیان ایک دوسرا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایک اور ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ لوگوں کو گمراہ کر سکے کہ ہاں بھئی یہ بھی ایک نجات کا راستہ ہے، یہ بھی ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے ایمان نجات کا راستہ ہے ویسے یہ بھی ایک نجات کا راستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا انکار کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ اصل جہنمی، یہ لوگ کافر ہیں، اصل کافر ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کی سزا کے لیے جن کا ذلت آمیز عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا، ان کے اس فعل کی وجہ سے، یہودیوں کے اس فعل کی وجہ سے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ بھئی چلو رسولوں کو ایمان کا جز قرار نہ دو تو پھر اللہ کو ہی ایمان کا جز قرار دے دو، اگر اللہ کو ہی ایمان کا جز قرار دو گے تو پھر اللہ پر ایمان تو سارے کافر رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، تو پھر ان سب کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا، ان سب کو بھی پھر نجات والے راستے پر ماننا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کا انکار کرنا پڑے گا کہ ایمان کے لیے شرط صرف اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ رسولوں پر ایمان لانا بھی شرط ہے۔
مسلمان ہونے کے لیے جیسے اللہ پر ایمان لانا شرط ہے، ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر ایمان لانا شرط ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے کہ نجات اسی میں ہے، نجات اسلام ہی میں ہے، اس کے علاوہ اور مذہبوں میں وہ سب کھوکھلے مذہب ہیں، ان میں نجات نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک دوسرا راستہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا۔ یہ آئے ہمارے پاس، پھر پتہ چلے گا ان کو کہ بعض رسول پر ایمان لانا چاہیے تھا یا سب پر ایمان لانا چاہیے تھا، جب ہم ان کو جہنم میں ذلیل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔